محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملنی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو ہم سب کا رازق اور روزی رساں ہے، جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا، ہمارے رہنے سہنے اور جینے کے لیے جس نے ہر طرح کا انتظام فرمایا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، ساتھ ہی اس نے ہماری اخروی نجات کے لیے اس کائنات کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انتھک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا، ہمارے سامنے ایک واضح شاہراہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ جسے اگر ہم اپنائیں اور اس پر چلیں تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و صحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے کتاب و سنت ہی کی اتباع کیوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر جب سے بنی آدم کو پیدا کیا ہے، انہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام ہدایت بھی عطا کی ہے۔ یہ انسان اللہ رب العالمین کی ایک بہترین اور معزز مخلوق ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ بتایا ہے، ایک اسوہ بتایا ہے، ایک نظام اور دستور بتایا ہے، اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ وہ نظام ہدایت اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے عطا کیا ہے، اور جب بھی یہ انسانیت راہ حق سے، اس نظام ہدایت سے بھٹکی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ وہ اسے نظام ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میری طرف سے تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے ہدایت لے کر کے، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، ان کے لیے عذاب آخرت ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو رسول نظام ہدایت لے کر کے آئیں گے تو اس کی جو پیروی کرے گا اسی کے لیے نجات ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ کس چیز کا خوف؟ ہدایت پر آ جانے کے بعد گمراہی کا خوف۔ تو جو رسولوں کی لائی ہوئی شریعت اور ان کی لائی ہوئی ہدایت، نظام ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں انہیں ناکامی کا غم نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا، اس لیے اسے دنیا میں بھی بھٹکنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی ناکامی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جو رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ راہ حق سے بھٹکے گا نہیں، ولا یشقیٰ، اور نہ ہی وہ نامراد ہوگا، بدبخت ہوگا، یعنی آخرت میں وہ ناکام نہیں ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، لیکن جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس شریعت سے جو اعراض کرے گا تو اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا میرے رب میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، دنیا میں میری آیتیں، ہدایت رسول لے کر کے آتے تھے، تم اس کو اندیکھی کر دیتے تھے، اسے بھلا دیتے تھے، اس کی طرف تم توجہ نہیں کرتے تھے، تمہیں یہاں اسی طرح بھلا دیا گیا، آج تمہیں اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو یہ نظام ہدایت اس وقت ہمارے پاس کہاں ہے کہ جس کی اتباع کرنے سے ہمیں نجات ہے، اور اس کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، کتاب و سنت کے اندر ہے، یہ نظام ہدایت صرف کتاب و سنت کے اندر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کتاب کو، قرآن پاک کو ہدایت بتایا گیا، جگہ جگہ ہدایت بتایا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن پاک جو کہ رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت ہے قرآن پاک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے فرامین کے اندر یہ نظام ہدایت ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے سوا اور کہیں یہ ہدایت نہیں ہے، کیونکہ انہی دونوں چیزوں کا نام دین اسلام ہے، اور اس وقت جو نظام ہدایت ہے وہ انہی دونوں کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، رسول نے اسی چیز کی وصیت کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیروی کرو، اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ کس چیز کو اتارا گیا اللہ کی طرف سے؟ وہ وحی ہے، اور وحی جس طریقے سے قرآن پاک ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول دین کے معاملے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ پیروی کرو اسی چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، کسی تیسری کی پیروی کا حکم نہیں دیا اللہ نے، بلکہ روکا ہے اسی آیت کے اندر، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہیں اور تیسرے کی پیروی نہیں کرنا،
पैरवी मत करो किसी तीसरे की। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने यहां मना किया है कि हमें और कहीं पैरवी करने की जरूरत नहीं है। अगर नजात हासिल करना है तो पैरवी करना है सिर्फ कुरान और हदीस की, क्योंकि वही जो है, वही का मकाम जिस चीज को हासिल है, अल्लाह की तरफ से जिस चीज को उतारा गया है और जिसे वही का मकाम हासिल है, वो अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह का कलाम है और उसके रसूल का कलाम है, और किसी तीसरे के कलाम को वही नहीं कहा गया। तो पैरवी करने के लिए जो कहा गया है, इत्तिबा करने का जो हुक्म है, वो कुरान और सुन्नत को है, और तीसरे को मना किया गया है। और यहां हम तीसरे की तरफ भाग रहे हैं, फिर उस तीसरे को जाए ठहराने के लिए कुरान हदीस का सहारा लेते हैं, जबकि मना किया गया है तीसरे की तरफ जाने से, सख्ती से मना किया गया है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। तुम थोड़ा नसीहत हासिल करते हो, यानी भागते हो इधर उधर। अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान हदीस तुम्हारे सामने मौजूद है, एक किताब शरीयत की रोशनी में और एक उसकी तफसील की रोशनी में। उस शरीयत की किताब पर, कुरान पर कैसे अमल करना है, अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बता दिया अमल करके, और उसे सहाबा ने नकल कर दिया, जिसे हम हदीस कहते हैं। आप हदीस की किताबों में जाएंगे, देखेंगे, कोई भी हदीस उठाएं, सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, कोई भी किताब हो, उसके अंदर आप जाएं, बड़े बड़ा चैप्टर पाएंगे, किताबुल सलात, किताबुल ज़कात, किताबुल तहारा। कोई एक पहलू जिंदगी का नहीं छोड़ा गया है कि अल्लाह ने जो कुछ किताब शरीयत के अंदर हुक्म दिया हो अपने दीन के अंदर, और उसे तफसील से हदीसों में बयान ना कर दिया गया हो कि कैसे उस पर हमें अमल करना है। अल्लाह ने अगर फरमाया कुरान में बार बार 70 जगहों पर, वाक़िमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तो उसकी तफसील आप जाओ, हदीस के अंदर मौजूद है। किताबुल सलात, किताबुल ज़कात का 2 चैप्टर बड़ा बड़ा आपको मिलेगा हर हदीस की किताब में। कैसे आपको नमाज पढ़नी है, कैसे आपको ज़कात अदा करना है, उसकी पूरी डिटेल मौजूद है। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से समझ करके, देख करके, सुन करके सब कुछ बयान कर दिया है। हर हदीस के आखिर में जो एक आखिरी रावी होगा, जिसको हम सहाबी कहते हैं, उसका नाम मिलेगा, और वो सहाबी अल्लाह के रसूल से बयान करेगा कि मैंने अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए देखा, मैंने अल्लाह के रसूल को ऐसे नमाज पढ़ते हुए देखा है, मैंने अल्लाह के रसूल को रफ़उल यदैन करते हुए देखा है। जी हाँ, सब कुछ है, एक एक चीज बयान कर दिया साहबे किराम ने। सफों को कैसे सीधी करना है इसको भी बयान कर दिया है, सब हदीस की किताब में मौजूद है। और बगैर सब पूरी किए नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नमाज का मुकम्मल होना सफों का सीधी करना है। हजरत अनस बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल बराबर ताकीद करते थे कि सफों को कैसे सीधी करना है, और कहते थे अगर सफों को नहीं सीधी करोगे अल्लाह तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। इसलिए सफों को सीधी करो, वैसे जैसे फरिश्ते अपने रब के पास सफों को सीधी करते। अल्लाह के रसूल अंदर जाते थे, सफों के बीच में घुस करके लोगों को देखते थे, सब सीधी है नहीं सीधी है। अगर कोई आगे होता पीछे होता, अपने हाथ से उसको सीधा करते थे, फिर आकर के नमाज पढ़ाते थे। हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल जैसे मुसल्ले पर कहते थे सऊ सुबूबकुम, अपने सफों को सीधी कर लो, हम फौरन जो है आपस में एक दूसरे से कंधा मिला लेते थे और एक दूसरे से कदम मिला लेते थे। ये सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, सही बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है। सहाबा फौरन कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला लेते थे। अल्लाह के रसूल कहते थे अपनी सफों को सीधी करो, मैं जैसे आगे से देखता हूं पीछे से भी देखता हूं तुम्हें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा था, और ये सिर्फ नमाज के अंदर था। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये मौजूदा आपको जो हासिल था ये सिर्फ नमाज के वक्त। आप देखते थे पीछे साहबा कैसे सबको सीधी करते थे, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला होता था। ये तरीका आज आप कहां देखेंगे? अहले हदीसों के मस्जिदों में देखेंगे, और कहीं नहीं दिखाई देगा। कदम से कदम और कंधे से कंधा नबी के जमाने में जैसे सहाबे किराम मिला के नमाज पढ़ते थे, नबी के पीछे कुरान और हदीस के मुताबिक, ये सिर्फ आप अहले हदीसों की मस्जिदों में देखेंगे।
تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے اور اسی کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام جیسے کرتے تھے ان کے سامنے صرف اور قرآن حدیث اور کوئی نہیں تھا، تو انہی کے منہج کے مطابق ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا ہے جیسے صحابہ کرام چلتے تھے، کیونکہ انہیں اتھارٹی دیا گیا ہے، نبی کے سامنے وہ کرتے تھے۔ اگر کچھ بھی ان کے اندر غلطی ہوتی تھی تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول انہیں ٹوکتے تھے، انہیں تربیت دیتے تھے، کیونکہ وہ نمونہ تھے، وہ اسوہ ہیں پوری کائنات کے لیے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر چل کر کے جا کر کے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ لیا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں آخری عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ کے اندر میدان عرفات میں 1,00,000 کے قریب اس وقت صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ لیا تھا کہ یہ جو دین مکمل ہو گیا ہے آج، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اسی دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ مائدہ کی 30 نمبر آیت۔ یہ جو دین مکمل ہو گیا آج، سن لو، کیا میں نے یہ دین کو پورا پہنچا دیا؟ اس کی تبلیغ میں نے پوری کر دی؟ سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے کر دیا۔ فقط بلغتا وادیت الامانۃ، پوری طرح سے جو امانت ہے آپ نے ادا کر دیا، تبلیغ کی، آپ نے دین کو پورا پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اب تمہاری ذمہ داری ہے، ہم نے تم تک پہنچا دیا اس دین کو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پہنچا دو ان لوگوں تک جو یہاں پہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جیسے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا اسی طریقے سے پوری دنیا میں اس دین کو پہنچایا ہے۔ تو صحابہ یہ اسوہ ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتھارٹی دی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ اگر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر مانے جائیں گے۔ تو ہدایت پر مانے جائیں گے، کب مانے جائیں گے وہ لوگ؟ کون لوگ؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ کو کہا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جو ہے مومن ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم کیوں جو ہے تمہاری طرح سے اسلام میں آئے، ہم بھی تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم بھی اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں جیسے تم جو اللہ پر ایمان لاتے ہو اپنے رسول پر ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تم برابر نہیں ہو، ان کے ایمان میں تمہارے ایمان میں فرق ہے۔ یہ جو صحابہ ہیں نبی کے ساتھی، ان کا ایمان الگ ہے، یہ آخری پیغمبر پر، ہمارے آخری پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تمہارا ایمان نہیں آخری پیغمبر پر۔ یہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور آخری پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمہارا ایمان اس طریقے سے نہیں ہے۔ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان صحیح ہوگا، تب تم ہمارے ہدایت پر مانے جاؤ گے، ورنہ نہیں مانے جاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، منافقوں سے کہا گیا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ تم دل سے ایمان نہیں لاتے ہو، ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، رسول کے جو ساتھی ہیں صحابہ ہیں ان کے ایمان کی طرح سے ایمان لاؤ۔ تو کہتے تھے تو بیوقوف ہیں، ان کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے ان کا دفاع کیا، الا انہم الصفہاء ولکن لا یشعرون، بیوقوف تو تم لوگ، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ صحابہ ہیں، صحابہ کا دفاع اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، یہ لوگ صحیح ایمان پر ہیں، صحیح دین پر قائم ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تب مانا جائے گا تمہارا ایمان، تم لوگ بیوقوف ہو، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں اپنی بیوقوفی کا اندازہ نہیں ہے، یہ منافقوں کو کہا گیا۔ تو صحابہ کی طرح اگر ہمارا ایمان نہیں ہے، ان کی طرح اگر ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں، ان کے جو ہے طریقے کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب جو ہے ہمارا دین کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے اور ہم جو ہے بیوقوف ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی طرح سے ہم ایمان لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معیار ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث افتراق کے اندر، جس کے اندر یہ کہا تھا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا اور باقی جو ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس طریقے پر قائم ہوں اور میرے صحابہ میرے بعد جس طریقے پر قائم ہوں گے، اسی پر جو لوگ چلیں گے وہ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا، یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو دین کو مانے گا، یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ اللہ کو جو مانے گا، اللہ پر جو ایمان لائے گا، مجھ پر جو ایمان لائے گا، قرآن پر جو ایمان لائے گا، وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔
ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، رسول پر، قرآن پر۔ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے، جب ہم سب کا ایمان، ہم سب جو ہے اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو ہم کیوں جو اختلاف کر رہے ہیں؟ سب مل کر کے رہے۔ یہ کوئی انکار نہیں کرتا ہے، انکار کہاں ہے؟ گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے طریقہ اور منہج، کہ جو اس طریقے پر دین پر چلے گا جس طریقے پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ، تو وہ طریقہ اصل ہے، یہاں سے گمراہی آتی ہے۔ قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن جو ہے قرآن حدیث پر چلتے کیسے ہیں، عمل کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، ماڈل کیا ہے، کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا الگ الگ جو ہے منہج بنایا ہوا ہے، اپنا الگ الگ پیٹرن بنایا ہوا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ پیٹرن صرف چلے گا تو رسول کا اور آپ کے صحابہ کا چلے گا، یہ حدیث کہہ رہی ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس دین پر جو چلے گا اسی طریقے سے جیسے میں چلتا ہوں میرے صحابہ۔ تو یہ طریقہ اصل ہے کہ ہم طریقہ کون سا اپنا رکھے ہیں، ہم نماز کس طریقے پر پڑھ رہے ہیں، ہم حج جاتے ہیں کرنے کے لیے، عمرہ جاتے ہیں کرنے کے لیے، اپنی اپنی پوتھی لے کر کے جاتے ہیں وہاں پر، اور اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں وہاں پر۔ قرآن حدیث کے مطابق کیا ہم چلتے ہیں؟ حج اور عمرہ ہم کیا قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک بہت بڑی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، صفت و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے حج کیا ہے، کئی صفحات میں، تقریباً 20 صفحات میں، کیونکہ آپ مدینہ سے آپ کے ساتھ تھے اور اس کے بعد گئے اور پھر واپس حج کر کے آئے اللہ کے رسول، پوری تفصیل موجود ہے کتاب الحج کے اندر، اس کے اندر بیان کیا ہے کیسے اللہ کے رسول نے حج کیا۔ تو ہمیں حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، حدیث کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ دین پر اللہ کے رسول نے کیسے عمل کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے اسے وہاں پر موجود ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے حدیث کے اندر۔ تو نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر جو ہے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ معصومیت اگر حاصل ہے کسی چیز کو تو قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر باطل پھٹک نہیں سکتا ہے، اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی ہے، کسی طرح سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عزت والے حکمت والی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے اندر باطل پھٹک نہیں سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بولتے تھے، آپ کی مجلس میں ہوتے تھے، اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت سارے حالات میں ہوتے ہیں، آپ ساری باتیں لکھ لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے بند کر دیا لکھنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا کیا، میں آپ کی ساری باتیں لکھ لیتا تھا، لیکن فلان فلاں کے کہنے سے میں اب باز آ گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں یا عبداللہ اکتب فوالذی نفس بیدی ما یخرج منہ الا حق، عبداللہ تم لکھا کرو، میں جو بولتا ہوں سب لکھا کرو، کیونکہ یہاں سے صرف حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، یہاں سے میرے منہ سے اللہ کے رسول نے واشارہ الی فمی، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کا کلام، اس کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، تیسری ذات کسی کا دعویٰ نہیں ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی بات جو ہے معصوم عن الخطا، اس کے اندر غلطی کا شبہ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن تیسرے کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ کا کلام قطعی طور پر معصوم عن الخطا ہے، رسول کا کلام قطعی طور پر معصوم عن الخطا ہے، تو جس کے بارے میں قطعیت ہے اسی کی اتباع کی جائے گی، اور جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کی پیروی کیوں کر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کل یؤخذ کلامہ یرد الا صاحب ھذا القبر، کہ کوئی بھی ہو اس کی بات لے بھی سکتے چھوڑ بھی سکتے سوائے اس قبر والے کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا۔
یعنی اگر رسول کی بات آ جائے تو اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں آپ، اور دنیا میں کوئی بھی ہو اس کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رسول کی بات جو ہے قطعی طور پر جو ہے معصوم ہے، اسے لینا واجب ہے ہر ایک کا۔ تو جو چیز جس چیز کے اندر قطعیت ہو اس کی اتباع کی جائے گی، نہ کہ اس کی جس کے اندر کوئی قطعیت نہ ہو، جس کی بات شبہ میں ہو کہ اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ خطبہ جمعہ کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے، ہمیشہ یاد دلاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو کہتے تھے یہ سب نئی نئی چیزیں ہیں، گمراہیاں ہیں، جہنم تک لے جاتی ہیں۔ ہمیشہ آپ کیوں یاد دلاتے تھے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایسا کیوں ہر جمعہ کے اندر ہر خطبے میں یا کسی بھی مناسبت سے آپ خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو یاد دلاتے، اور آج تک سب لوگ یاد دلاتے رہتے ہیں قرآن اور حدیث کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، کہ یہی سب سے بہتر ہے، اسی کو مانو، دوسری چیزوں کی طرف نہ جاؤ۔ ہم خطبے میں برابر یاد دلاتے ہیں، ہر کوئی یاد دلاتا ہے، لیکن کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں دوسری طرف؟ جمعہ کے خطبے میں یاد دلا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باہر جا کر کے دوسری چیزوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، قرآن حدیث سے چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور جو جمعہ پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی خطبہ دیتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اللہ کی کتاب مانو، سب سے بہتر ہے، رسول کی سنت پہ چلو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے کا طریقہ پکڑ لیتے ہیں، دوسرے کی سنت پہ چلنے شروع کر دیتے ہیں۔ اہل حدیث ہیں جو بیان بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ اپنے خطبات میں بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام سب سے بہتر ہے، رسول کی سنت سب سے بہتر ہے، اسی کو فالو کرو، دوسری کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ وہ نئی نئی چیزیں ہیں، دین کے اندر گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ یہ ہر کوئی خطبہ میں پڑھتا ہے، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا، عربی میں سب پڑھتے ہیں۔ تو یہ صرف خطبے میں پڑھنے والی چیز نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا، مومنوں کے راستے کو، طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلے گا، ہم جو ہے اس کے معاملے کو اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم کے راستے کی طرف ڈھکیل دیں گے۔ رسول کی مخالفت اور مومنوں کے طریقے کی مخالفت، یا مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہے، مفسرین نے لکھا کہ رسول کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو جو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو فالو کریں۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ سورہ مائدہ کے اندر آپ دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد کہا آگاہ ہو جاؤ، یعنی آگے نہیں جانا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ جو بتا دیا گیا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کے بعد اللہ نے کہا اس کے بعد خبردار آگے نہیں جانا ہے۔ لیکن اگر تم گئے، اللہ نے آگاہ کر دیا، تنبیہ کر دی، پھر بھی تم نہیں مانے، تیسرے کی طرف بھاگ کر کے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نہیں مان رہے ہو تو سن لو، میرے رسول کو صرف بتانا تھا، اب اس کے بعد تمہارا کام ہے سنو یا نہ سنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے جو تیسرے کی طرف جائے گا اس کا عمل برباد ہو جائے گا، یہ مطلب ہے ولا تبطلوا اعمالکم، کہ رسول اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یہ مراد ہے۔ تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے در کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کا اعمال برباد ہو جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کا کیا مراد ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی صرف اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کسی تیسرے کی نہیں، اور جنت اور جہنم میں جانے کا معیار قرار دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کو ماننے کا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، یعنی قرآن اور حدیث کی بات مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو قرآن اور حدیث پر چلنے اور نہ چلنے کو جنت اور جہنم میں جانے کا معیار بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح سے قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے نصوص آپ کو مل جائیں گے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث میں ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ ایک بندے نے کہہ دیا کہ ہدایت صرف جو ہے فضائل اعمال میں ہے، ایسے احمق قسم کے لوگ پڑھے، اور بھی بہت سارے لوگ جب وہ اندھے ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے تو وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کیوں؟ قرآن اور حدیث سے انہیں آشنائی نہیں ہوتی ہے، اس کا مزہ انہیں نہیں ملتا ہے۔ تو جو صحابہ کے منہج پر چلتا ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، وہ جو ہے قرآن اور حدیث کی حقانیت کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا تھا، میں ایک بات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ آخری وقت میں فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی وصیت ہے، رسول کی وصیت ہے یہ، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت، یہ دو چیزیں تھامے رہو۔ اللہ کے رسول اور کسی چیز کی گارنٹی نہیں لی ہے کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس منہج پہ چلو، اس منہج پہ، اس مسلک پہ چلو۔ یہ ایک منہج اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی کو کتاب ہے قرآن پاک، اور آپ کی سنت ہے حدیث۔ یہ دو کو پکڑنا، اسی پہ چلنا ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے، دنیا میں سعادت ہے اور آخرت میں فوز و فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور اسلام کی توفیق عنایت فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہونے شفائے کامل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گمراہی کے راستے پر اللہ رب العالمین تو اسے ہدایت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سیکھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر سنت کو تو رائج کر دے، کتاب و سنت اور توحید کو تو پوری دنیا میں جو ہے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تو ہماری وفات ہو تو ایمان پر ہو، ایمان خیر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے عذاب قبر سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔